یہودیوں کے جسم سے بدبو کیوں آتی ہے؟ بنی اسرائیل کے وہ 70,000 مرد کون تھے جو ایک دن سب کے سب مر گئے اور پھر ایک دن سب ساتھ دوبارہ زندہ ہو گئے؟ اللہ رب العزت نے کہ کس نبی نے دوبارہ انہیں زندہ فرمایا تھا، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے، اور ان کا انتہائی حیران کن واقعہ قرآن مجید فرقان حمید نے کن الفاظ میں بیان کیا ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور شیئر کیجئے، دیکھیے گا، اور آج ہم آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے ایمان افروز معلومات بھی فراہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے، اس میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ان کے والد وفات پا چکے تھے، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل ہونے سے بچایا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم بالکل آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کے اپنی قوم کو ہدایت عطا فرماتے رہے۔ 70,000 مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ جو ہے، بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، اور شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں گئے، وہ جنگل میں بھاگے، وہاں پر رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو ان کو جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس میں ایک بھیانک چیخ ان سب کو سنی، تو بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب 70,000 جو انسان تھے مر گئے، جن کی تعداد 70,000، اور ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی گلنے اور سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورا جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پھیل گئی۔ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کو اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا، آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے سٹیزن باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے بہت زیادہ انس تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کیا کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کیا کرتی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ اسی دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم
اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی جو ہڈیاں تھیں ان میں موومنٹ، حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈی جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ اور پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل آپ فرما دیجئے اے ہڈیوں تم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ اور یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جب بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات بات کرنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے بیان فرمایا ہے کہ ناظرین اللہ رب العزت بڑی قدرت کاملہ اور بڑی شان اور عظمت اور مقام والا ہے۔ اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے ایسے واقعات ارشاد فرمائے ہیں جنہیں سن کر انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی، انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ اکبر۔ دوستو یہ جو یہودی ہیں، کبھی اللہ نہ کرے آپ کا واسطہ پڑے ان کے ساتھ بیٹھنے پہ تو ان کے جسموں سے اتنی گندی سمیل آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے کہ آپ حیران ہیں۔ اور یہ بدبو کیوں آتی ہے اس کے پیچھے پوری ایک کہانی، ایک واقعہ ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا، اس قوم کے بارے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ انتہائی نافرمان قوم ہے، یہ کسی کے ساتھ مخلص، اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، 57 اسلامی ممالک کے جو حکمران خدا را خوف کرو، قرآن کو سامنے رکھو، یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ آپ ڈرے ہوئے ہو، صرف کلمے کی طاقت آپ کے اندر جذبہ ایمانی اور طاقت پیدا کر سکتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے کلمے کو چھوڑ دیا، ہم بک گئے کہ شاید ہم ان کا مقابلہ، یہ غدار قوم کے ساتھ ساتھ مکار چالاک بھی ہے، آپ کی گردن دبوچتی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ سمجھیں گے صرف میں بچ گیا۔ نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے میرے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے میرے پاکستانیوں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، صرف حق نہیں رہنا ہے، باطل نے فنا ہو جانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔